بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمیر بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زمیندار تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت چھوڑ کر درویشی زندگی اختیار کر چکے تھے اور رزق حلال کے حصول کے لیے اجرت پر لوگوں کی کھیتی وغیرہ کا کاٹا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمیر بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ اور آپ کے ایک دوست نے مزدوری کی اور 20 دینار کمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق سے کہا، آؤ ہم حلق کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں۔ چنانچہ دونوں حجام کے پاس آئی۔ حجام نے انہیں کوئی وقعت نہ دی اور بڑے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، تم لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک دنیا بھر میں کوئی نہیں۔ کیا میرے علاوہ کوئی اور شخص تمہیں نہ ملا جو تمہاری خدمت کرتا؟ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں میں مصروف ہو گیا۔ آپ کے رفیق کو حجام کا ذلت آمیز لہجہ بہت برا لگا تھا، اس لیے اس نے حلق کروانے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حجام نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا، میں اپنا حلق کروانا چاہتا ہوں۔ حجام نے بڑی حقارت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلق کیا۔ خدا تعالیٰ کے شان کی 2 ٹکے کا حجام بھی آج اس مرد قلندر کو درویشانہ لباس میں دیکھ کر حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے پاک پروردگار کی رضا کی خاطر سلطنت، شان و شوکت، شاہی محلات اور زر و زمین سب کچھ ٹکرا دیا تھا۔ کسی نے درست کہا ہے کہ موتی کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ وہ نادان حجام اس گوہر بے بہا کی قدر نہ جان سکا۔ بہرحال جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حلق کروا لیا تو اپنے رفیق سے کہا، جو 20 دینار تمہارے پاس ہے وہ سب اس حجام کو دے دو۔ اس نے کہا، حضور یہ آپ کیا فرما رہی ہے؟ اتنی شدید گرمی میں خون پسینہ ایک کر کے آپ نے مزدوری کی، پھر یہ رقم ملی، اب اس حجام کو دے رہے ہیں۔ فرمایا، یہ رقم اس حجام کو دے دو تاکہ پھر کبھی کسی درویش کو حقیر نہ جانے۔ آپ کے رفیق نے ساری رقم حجام کو دے دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ترسس کی طرف لوٹ آئے۔ صبح ہوئی تو اپنے دوست سے فرمایا، یہ چند کتابیں کسی کے پاس رہن کر قرض لو اور کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤ۔ آپ کا دوست حسب ارشاد کتابیں لے کر بازار کی جانب چل دیا۔ راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت سے خیمہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے غلے کا ڈھیر، قیمتی گھوڑے، خچر اور ایسے بڑے بڑے صندوق تھے جن میں 60,000 سے زیادہ دینار ہوں گے۔ وہ شخص اس طرح صدائیں بلند کر رہا تھا، ان تمام چیزوں کا مالک سفیدی مائل سرخ رنگت والا شخص ہے جو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ کوئی ہے جو مجھے اس کے متعلق بتائے؟ یہ اعلان سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دوست اس شخص کے پاس گیا اور کہا، جیسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ایسی شہرت کو پسند نہیں کرتا، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ دونوں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مزدوروں کے لباس میں دیکھ کر وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی، میرے آقا، میرے سردار، خراسان کی سلطنت چھوڑ کر آپ اس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا، حضور آپ کے بعد جو شخص تخت نشین ہوا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ جس طرح اسے موت آئی اسی طرح ہر ذی روح کو موت آئیں گی۔ جس نے خوشی کا گنج پایا وہ موت کے رنج سے بھی دوچار ہوگا۔ اب یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا، میرے آقا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب تخت نشین شیخ کا انتقال ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے غلاموں نے جو چاہا وہ کیا۔ تمام شاہی چیزیں لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ آپ نے بھی بہت سی چیزیں لے لی۔ یہ تمام چیزیں جو میرے پاس ہے سب آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اب میں بھی طلب کرنے آیا ہوں۔ میں نے علماء کرام سے اپنے متعلق پوچھا تو
تو انہوں نے فرمایا جب تک تم اپنے آقا کے پاس واپس نہ جاؤ گی اس وقت تک تمہارے اعمال قبول نہ ہوں گے۔ تم مال و متاع لے کر اپنے آقا کے پاس جاؤ، وہ جس طرح چاہے تمہارے ساتھ معاملہ کرے۔ میرے آقا اب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوں، میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آزاد کیا اور جو کچھ مال و متاع تمہارے پاس ہے وہ سب تمہیں دیا۔ اب جہاں چاہو یہ مال خرچ کرو، جاؤ یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جاؤ کسی کے پاس یہ کتابیں رہن کر قرض لو اور کھانے کے لیے کچھ خرید لاؤ۔ سبحان اللہ، 100,000 آفرین ان مبارک ہستیوں پر جنہوں نے خدائے بزرگ و برتر کی رضا کے لیے شاہی شان و شوکت، محلات و باغات، غلامان و خدام اور دنیاوی زیب و زینت کو ٹکرا کر سادگی و عاجزی اختیار کی، بھوک و پیاس کی مصیبتیں ہنس کر برداشت کی، کبھی بھی حرفی شکایت لب پر نہ آئی اور رزق حلال کی خاطر محنت مزدوری کی۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی قدر جان لی۔